حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا۔ ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ۔ تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کا، یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا۔
مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا, ڈر کے نہیں آیا, یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے. یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے ہیں. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے نا, چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے, تم دے دو. اسے دے دیا. جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے ہی استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا, پھر قرضے چڑھ گئے, پھر سارے علاج کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا, اب معاف کر دے. 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی. حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا, آسانی تھی, 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یہ تو غربت ہے, یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا. بیمار ہوا ہے تو آیا, اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا. 70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا, دولتیں بھی تھی, آسانیاں بھی تھی. دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں, جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے, مجھے خالی نہیں لوٹاتا. تڑپ اٹھا, آنسو نکل گئے, اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہوا. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے, آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا, آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا, آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو. استغفار کریں, اس کے حضور حاضری دیں. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے, بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار. دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی, تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے, تیرا بھائی نہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, صرف معافی نہیں ملتی, ہاں صرف معافی نہیں. چھوٹے نے بے ادبی کر دی, بڑے کو تکلیف ہوئی, بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا. جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا, ادھر دیکھو میری طرف, جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو نرا معاف نہیں کرتا, بڑا رو بھی پڑتا ہے, بڑا رو بھی پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے, ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے, تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں. وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے, وہ کیف ہوتا ہے, وہ سوز ہوتا ہے, وہ لذت ہوتی ہے, وہ پیار ہوتا ہے. رب کہتا ہے تو معافی مانگ, انہو کان غفارا, تو معافی مانگ, میں تجھے معاف بھی کروں گا, تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا, تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا, تجھے نواز دوں گا, تجھے عطا کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا, قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی. ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, ٹاک شو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی, پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, فلاں ایسے ہو گیا, قحط کا. ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی, فوق بہت زیادہ ہے, فلاں چیز ایسے ہے, فلاں چیز ایسے, ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے, وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی, وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے, وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم, وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو حسین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی, اور اس کی طرف نہ دیکھ, مصلے پہ بیٹھ, مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اس سے معافی مانگ, اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات, تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی, لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے, یہ اڑی گئے ہیں, یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے, اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ. کہنے لگا جی 12. تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی, اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے. فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے, اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بندہ, اس کا کوئی علاج ہے
جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہو تو جان اور تیرا، کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھئی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو منبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، تو لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی
وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے. اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں. بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا. تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں. ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے، طبیعت بے قرار رہتی ہے. انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر. وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے. کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائیڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے. اور مالک تو بڑا ہی کریم ہے. ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پھر لمبے کرنا تو بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں. یہ بڑھا پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا تو حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا. کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی. استغفار کر رہا. تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا. اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں. اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے. چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا. جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے. لوگ پہلے ایک ایک دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں. تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو. معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی. ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے. میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی. پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی. تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا. تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہیں یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے. تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربع پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے. تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے. اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں.
اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں کیا تماشا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا. تو او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے. جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے، اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 500 سال. یہ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاج صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے ہیں اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا. امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سی میرے ابا جی تے وہ تے 100 حال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر. ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دے، تیرے کول کنے بندے روٹی کھاندے، اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر، ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر. تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت، اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں 5 بولیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب، محافل میں تو لسٹ ملتی ہے، یہ چودھری صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، تو یہ فلانے صاحب ہے تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا؟ یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ، حضور کی محفل اور میری صدارت. اس پر کبھی غور کریں. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا. چھ معنی دار ہے، کوئی دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی. 5 بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں نے. 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے.
اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت۔ 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ، تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں، پھر انصاف کر لیتے ہیں۔ الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا، بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور۔ پوچھ کبھی اس شخص سے کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا۔ 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی، اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو، جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو۔ یہ کر کے کیا آیا ہے؟ پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو۔ جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے نہیں کہ 1 مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے، میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے، برف باری دیکھنی ہے، سیر کرنی ہے، 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے، چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو، 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو، روزے رکھو، دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو، تلاوت، کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، نبی پاک کی نعت کے لیے، اذکار کے لیے، بزرگوں کے لیے، پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔